رہے تھے تو حضرات گرامی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ للہ جاں باز ہے جو یہ للہ ٹرسٹ رجسٹرڈ ہیلپ ٹرسٹ رجسٹرڈ کے ساتھ منسلک ہو چکی ہے۔ ہیلپ ٹرسٹ رجسٹرڈ جو ادارہ ہے یہ پہلے آلریڈی قائم ہے، مخلوق خدا کے لیے ہر وقت کوشاں ہے، تو اس کے ساتھ الحمدللہ یہ للہ جاں باز جو ہے وہ منسلک ہو چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بات بتاؤں کہ یہ للہ جاں باز جو ہے یہ ہر قسم کے فروعی اختلافات سے بالا تر ہے، اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔ اس کا مقصد فقط انسانیت کی خدمت ہے، ہر وقت انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرداں ہے۔ تو میں یہ جو سرخ وردیوں میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب کہتے ہیں نا کہ جب تو دنیا میں آئے تو روئے جگ ہنسے، جب تو دنیا میں آئے تو روئے جگ ہنسے، ایسی کرنی کر جا کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنسے جگ روئے، یعنی ایسے اعمال کر جا کہ دنیا تجھے صدیوں تک یاد کرے۔ تو یہ ہمارے دوست عطر عثمان صاحب جو للہ جاں باز کے بانی ہیں، تو ان کی یہ انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اب ہمارے علاقہ کے ایک مایہ ناز خطیب حضرت علامہ بلال صاحب کو اس شعر کے ساتھ بلاتا ہوں۔ جسے بھی ملنا اسے جیت لینا، جسے بھی ملنا اسے جیت لینا، بڑی دل نشیں ہے یہ عادت تمہاری۔ تو میری مراد حضرت علامہ قاری بلال صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ لائق تعظیم قابل احترام حضور صاحبزادہ پیر مطلوب الرسول دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ پیر علیم الرسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے حضور سید منشا بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ملک ظہیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تا دیر اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہ مختصر سی تقریب بڑی ہی خوبصورت تقریب ہے، جو مقصد لے کر اور جو کام لے کر ہمارے یہ بھائی دوست احباب چلے ہیں، یہ بڑا عظیم مقصد ہے، بڑا نیک مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جہاں تک میں نے للہ کی تاریخ کو پڑھا ہے اور پھر للہ کی تاریخ میں خانقاہ شریف کا جو ذکر پڑھا اور یہاں کے جو اپنے رفاہی، اصلاحی، روحانی اور مذہبی کام پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو ہے برقرار رکھے، اور جیسے یہاں سے حضرات کا روحانی، رفاہی، اصلاحی فیض علاقے کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ تا قیامت اسے جاری اور ساری رکھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مسجد کا مقصد صرف نماز نہیں ہوتا۔ مسجد اگر آپ دیکھیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، درود پاک بھی ہے،
اور اس کے ساتھ ساری کی ساری امت کے جتنے مسائل ہیں وہ مسجد نبوی سے حل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے دراصل مسجد کا تصور، اور یہی تصور ہمیں یہاں خانقاہ شریف سے نظر آتا ہے۔ علاقے کے جتنے مسائل، لوگوں کے جتنے مسائل، وہ یہاں سے ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے، اور یہ جتنے سلسلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاری و ساری رکھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے للہ جام باز کے یہ جتنے جوان ہیں، خصوصاً حافظ اطہر عثمان صاحب اور ان کی جتنی ٹیم ہے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، جنہوں نے وقت دیا، جنہوں نے مال دیا، جنہوں نے ان کے لیے لکھا، جنہوں نے ان کو جو ہے ان کے ساتھ چلے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تمام کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے ایک زندگی کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا ہے۔ یہ جو سلسلہ آج شروع ہوا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، دراصل یہ انسانیت کو بچانے کا سلسلہ ہے۔ کسی ایک انسان کی اگر جان بچ گئی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان کو بچا لیا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے یہ، اور اس کا ثواب ان تمام لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اس کے لیے کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم تاریخ اسلام کو دیکھیں تو تاریخ اسلام دراصل اس کا اگر ایک دو جملے کے اندر اس کی بات کی جائے، سارا کے سارا خلاصہ یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی۔ آپ انبیاء علیہم السلام کو دیکھیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تمام نے جو کام کیا وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ دنیاوی تکالیف سے بچانا اور آخرت کی تکالیف سے بچانا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے رفاہ کے لیے کام کرنا یہ میرے حضور کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، الہ العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو رب لم یزل ہیں، آپ تو بیماریوں سے پاک ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرا فلاں جو بندہ تھا وہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو گویا میری ہی عیادت کی تھی۔ گویا ایک مسلمان کی، ایک انسان کی عیادت کرنا دراصل یہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے یہ، کتنا عظیم کام ہے، اور یہ عیادت کرنے پہ ہے۔ اور اگر ہم اس مریض کو ساتھ لے کر چلے، اس کے علاج معالجے کا خیال کریں، اس کے لیے قربانی، تو یہ کتنا بڑا کام ہوگا۔ میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کوڑا کرکٹ کے اوپر کوئی شخص موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کہ بیمار ہے اور کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے۔ وہ دور سے ہی کہنے لگا، حضور میرے پاس تشریف نہ لائیں، مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا ہے، محلے والوں نے نکال دیا ہے، بستی والوں نے نکال دیا، آپ میرے قریب نہ آئیں۔ لیکن وہ حضور تھے جنہوں نے یتیموں کی سر پہ دست شفقت رکھا، جنہوں نے بے آسراؤں کو آسرا دیا، جو بے سہاروں کا سہارا بنے، اور جو غریبوں کا ہاتھ بنے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے کر کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، حضور نے نہ مذہب پوچھا، حضور نے نہ مسلک پوچھا، نہ حضور نے کوئی فرقہ پوچھا، نہ حضور نے جو ہے اس کی ذات اور برادری کا پوچھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر میں اسے بٹھایا اور اس کے سامنے کھانا رکھا، اور پھر ہاتھ دھلانے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ آگے ہاتھ کرو۔ اس ہاتھ آگے کیے، حضور نے فرمایا میں ہاتھ دھلاتا ہوں۔ اس آدمی نے ہاتھ کھینچ لیے، اس نے عرض کی جب تک آپ مجھے نہیں بتاتے کہ آپ کون ہیں، میں اس وقت تک جو ہے کھانا شروع نہیں کروں گا، میں ہاتھ نہیں دھوؤں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے اس بات کو چھوڑو اور تم
تم کھانا شروع کرو۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ ایک یہودی تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر کسی ذات کو دیکھے، بغیر کسی برادری کو دیکھے، بغیر کسی مذہب اور مسلک کو دیکھے ایک انسان کی مدد کی، اس لیے کہ سب سے پہلے وہ انسان تھا۔ اور پھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کے اس اخلاق عالیہ سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ خود بھی مسلمان ہوا اور پھر پورے خاندان کو لے کر آئے، سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، انسان یہ اپنا مذہب سے بالاتر ہو کر، مسلک سے بالاتر ہو کر، قوم اور برادری، ذات اور برادری سے بالاتر ہو کر انسانیت کے کل یہ کام کرنا، دراصل یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں حافظ اطہر عثمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وہی میرے حضور کی سنت ہے کہ نہ ذات کو دیکھنا، نہ برادری کو دیکھنا، نہ مذہب کو دیکھنا، نہ مسلک کو دیکھنا، صرف انسانیت کے لیے بھلائی کام کرنا۔ آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس